السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج 20واں پارہ مکمل ہو گیا اور 21واں پارہ پاؤ۔ بات چل رہی تھی سورہ کہف کی۔ سورہ کہف کے بعد اللہ رب العزت نے 16ویں پارے میں سورہ مریم نازل فرمائی۔ سورہ مریم حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے نام سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے، کیسے ان کی پیدائش ہو گئی، کیا حال تھا اس وقت میں۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کا نکاح نہیں ہوا تھا، حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ قوم میں بہت نیک، بہت پاکیزہ صفت والی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اللہ کہہ رہے نبی جی آپ کو حضرت مریم کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے، مریم کو یاد کرو، مریم کو یاد کرو۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ غسل کرنے کے لیے جب جانے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور آ کر کہا، جیسے ہی انسانی شکل میں ایک کمرے کے اندر ایک انسان نظر آئے تو حضرت مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو رحمان سے آپ کی پناہ مانگتی ہوں، کون ہے؟ تو انہوں نے کہا انما انا رسول ربی، میں تو آپ کے رب کا ہی بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، آپ کے ہی رب کی طرف سے آیا ہوں، آپ جس کی پناہ مانگ رہے ہو نا اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا اور بچہ عطا کروں۔ ایک کنواری عورت جب بچے کی پیدائش کا تذکرہ سنے گی اور ایسے معاشرے میں جس معاشرے کے اندر انہیں سب جانتے ہوں اور جاننا بھی اچھے انداز میں ہو، بڑے اونچے گھرانے سے تھی، نبیوں کے خاندان سے تھی حضرت مریم رضی اللہ عنہ، تو جب انہوں نے یہ جملہ سنا کہ مجھے بیٹا عطا ہوگا، مجھے بیٹا پیدا ہوگا، تو کہنے لگی کہ انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا پیدا ہوگا، ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں اور میں بدکار بھی نہیں۔ پیدائش کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو نکاح ہوگا یا تو بدکاری کرے گا۔ حضرت مریم کہتی ہے مجھے کسی انسان نے آج تک چھوا بھی نہیں ہے اور میں بد کردار بھی نہیں اور بدکار بھی نہیں ہے، تو پھر مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قال کذالک، ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، آپ کے رب نے آپ کو بیٹا عطا کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ پھر آستین میں بعض علماء نے لکھا ہے حضرت مریم کے آستین میں حضرت جبرائیل علیہ السلام پھونک مارتے ہیں تو آنن فانن حضرت مریم کو حمل ٹھہرتا ہے۔ 9 مہینے تک حمل لے کر چلنا یہ حضرت مریم کو اس کی تکلیف اللہ نے نہیں دی، ولادت کی پریشانی بھی حضرت مریم کو نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی آنن فانن حمل ٹھہرا ہے اب وہ شرمندہ ہونے لگی، پریشان ہونے لگی، اب میں قوم میں کیا منہ دکھاؤں گی، لوگ مجھ سے سوال کریں گے، مجھ سے باتیں کریں گے، پوچھیں گے یہ کیا ہو گیا، تو اللہ سے کہہ رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ مریم تو باہر جا کے کہنا کہ میرا روزہ ہے۔ پہلے زمانے میں روزہ زبان کا بھی روزہ ہوتا تھا، کئی کا روزہ ہوتا تھا، زبان کا بھی، بات نہیں کرنا ہے، بول چال بند، اس کو بھی روزہ کہتے تھے۔ تو حضرت مریم سے جب پوچھا تو حضرت مریم نے کہا کہ میرا تو روزہ ہے۔ پھر لوگ طعنے دینے لگے، فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو ان سے کہا گیا کہ تم کہو کہ میں نے رحمان سے نظر مانی ہے روزہ رکھنے کی، آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها تحمل، جب قوم میں آئی تو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا،
یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. قوم کہنے لگی کہ اے مریم تو نے کیا کام کر کے آئی ہیں، تو ہارون کی بہن ہے. جب کسی کا بھائی نیک ہو یا کسی کا باپ نیک ہو اور اس کا بھائی یا اس کا بیٹا جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو تانا کیا دیتے ہیں، ارے تو فلاں کا بیٹا ہے نا، تو نے ایسا کام کیا. تو قوم تانے دینے لگے. حضرت مریم کے بھائی کا نام ہے حضرت ہارون، وہ بڑے نیک تھے. ہارون علیہ السلام نہیں، ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. یہ دوسرے حضرت ہارون جو ان کے بھائی تھے. تو لوگ کہنے لگے کہ یا اخت ہارون، تو ہارون کی بہن ہے، تو نے ایسا کام کیسے کیا. حضرت مریم رضی اللہ عنہا قوم کو بستی کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں باقاعدہ پورے بستی سے باہر جنگل کی طرف چلے گئی. قرآن کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. ایک درخت تھا کھجور کا. حضرت مریم سے کہا گیا اس درختوں کو ہلاؤ، کھجور گریں گے آپ کھاؤ. مفسرین کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت حمل سے ہو تو اس کے لیے سب سے زیادہ مفید اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے، کھجور ہے. خون، وٹامن سی ڈی جو بھی ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر، ساری پاور اس کو اس میں مل جاتی ہے. اسی لیے بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے کھجور، کھوپرا وغیرہ ساری چیزیں پیس کر اس کو کھلائے جاتے ہیں. تو یہ سب ہم کو کہاں سے ملتا ہے، قرآن سے. حضرت مریم کہنے لگی کہ اتنا بڑا درخت میں کیسے ہلاؤں، کھجور کیسے نکلے گا. تو اللہ کہہ رہے بغیر نکاح کے جب تجھے بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو اس درخت کو ہلانے سے میں کھجور نہیں گرا سکتا. حضرت مریم نے درخت کو ہلائے، کھجور گری، حضرت مریم کھانے لگی. پھر آنن فان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں. بولو ایک مرتبہ زبان سے. آج امت کا بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے کہا قل واللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو نہ اولاد کی ضرورت ہے نہ ماں باپ کی ضرورت ہے. اللہ دونوں سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد، نہ پیدا ہوئے نہ جنے نہ جنے گئے. اللہ نہ اولاد پیدا کرتے ہیں نہ کسی سے اللہ پیدا ہو گئے. اللہ خود قرآن میں کہتا ہے. اور پیدا ہونا اور پیدائش، کسی سے پیدا ہونا اور خود پیدا کرنا، یہ دونوں کمزوری کی علامت ہے، دونوں محتاجگی کی علامت ہے. کسی نہ کسی کی ضرورت پڑتی ہے. انسان اپنے اولاد کے تحت اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے. ماں باپ کے سامنے جھکتا ہے، اولاد کے سامنے جھکتا ہے. اللہ کہتے ہیں نہ میں کسی سے پیدا ہوا اور نہ مجھ سے کوئی پیدا ہو گیا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مریم کے بیٹے ہیں. جب آئیں گے نا قیامت سے پہلے تو اس وقت میں سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ صلیب کو توڑیں گے. صلیب جو ان کا کراس کا نشان ہے نا، سب سے پہلے اس کو توڑیں گے. اور دوسرے نمبر پر خنزیر کو قتل کر دیں گے. عیسائیوں میں خنزیر کھانا حلال ہے. تو حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ وہی صلیب کو توڑ دیں گے. دوسرے نمبر پہ ان میں بھی بہت سارے فرقے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ 3 خدا ہیں، کوئی کہتا ہے 4 خدا ہیں، کوئی کہتا ہے 2 ہی خدا ہیں. حضرت مریم کو بھی خدا مانتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں، اس کو روح اللہ کہتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں اور اللہ کو بھی ایک خدا مانتے ہیں. اس میں بھی بہت سارے کیا ہیں؟ فرقے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر حضرت مریم آئی بستی میں. بستی میں آنے کے بعد سب لوگ سوال کر رہے، چی میں گویا ہو رہی، کس کا بچہ ہے، کہاں سے لائی، کیا مسئلہ ہے، کیسے پیدا ہو گیا، تیرا نکاح نہیں ہو گیا، تو نے یہ کام کیا کیا. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تانے دے رہے. حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. فاشارت الیہ، اس سے پوچھو جو بھی پوچھنا ہے. تو قوم کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، پیٹ میں گود میں بچہ، دودھ پیتا بچہ کبھی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ کیسے بات کرے گا؟ فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں ہی بات کی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. دنیا میں آنے کے بعد
پیدا ہونے کے بعد زبان سے سب سے پہلا جملہ نکل رہا ہے کیا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سارے سوالوں کے جواب ختم ہو گئے، سارے اعتراض ختم ہو گئے، سارے باطل عقائد ختم ہو گئے۔ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا ہوں نہیں، بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا کریں گے۔ وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بنائیں گے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے جہاں کہیں بھی میں رہوں گا اس جگہ کو اللہ نے مبارک بنایا ہے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جب تک بھی زندہ رہوں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میری والدہ بہت پاک اور نیک ہیں، اس پر کوئی الزام نہ لگاؤ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند کلمات تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزوں سے نوازا تھا، بہت معجزوں سے نوازا تھا۔ مردوں پر پھونک مارتے مردہ زندہ ہوتا، اگر کوئی گنجا ہوتا ہاتھ پھراتے بال آ جاتے، اندھا ہوتا بچپن کا اندھا، پیدائشی طور پر اگر کوئی نابینا ہوتا پھونک مار دیتے، ہاتھ پھیر دیتے، اللہ اس کو کیا کر دیتے؟ بینا کر دیتے، اللہ اس کو آنکھیں دیتے۔ کسی کو برس کی بیماری ہو، کوڑ کی بیماری ہو، اگر وہ پیدائش بھی ہوگی مادرزاد اگر کوئی کوڑی ہے جس کو کوڑ کی بیماری ہے، وہ پھونک مار دیتے، ہاتھ لگا دیتے تو وہ کیا کر دیتے؟ اللہ اس کو فوراً شفا عطا فرما دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 28 پارے کے اندر بھی آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پورے قرآن میں بار بار آپ کو ملے گا۔ سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا تذکرہ ہے تو کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تقریباً 28 پاروں میں حضرت کا تذکرہ ہے، تفصیلی اعتبار سے سورہ طہ میں، اور تفصیلی اور اس سے زیادہ تفصیلی اعتبار سے سورہ قصص میں، جو کہ آج پڑھی گئی۔ 17واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ الانبیاء، پھر سورۃ الحج۔ سورۃ الانبیاء میں مختلف نبیوں کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الحج میں حج کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ بِالْحَجِّ رِجَالًا، آپ اعلان کرو لوگ حج کے لیے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میں اعلان کروں گا، میں آواز لگاؤں گا، تو میری آواز کہاں تک جائیں گی؟ اللہ نے کہا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ ایسی آواز پہنچی، ایسی آواز پہنچی کہ رہتی دنیا تک بلکہ قیامت تک وہ آواز گونجتی رہیں گی، اور اللہ جس کسی کو ہدایت اور توفیق دیں گے وہ حج کے لیے اور عمرہ کے لیے بار بار جاتے رہیں گے، اور اپنے دعاؤں میں بلکہ اپنی زندگی میں اس کی تمنا کرتا رہے گا کہ اے اللہ جب زندہ رکھیں تو اے اللہ ایک یا کئی دفعہ مجھے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اور جب موت آئے تو اللہ حرمین شریفین میں میرا مدفن نصیب فرما۔ یہ تو دعا مانگتے ہیں نا، تو اعلان لگوائے کئی ہزار سال پہلے، لیکن اللہ نے اعلان کی طاقت، اس کی تاثیر، اس کی آواز کی بلندی کہاں تک پہنچائی؟ ہم تک پہنچ رہی نا، یہ جو پہنچ رہی ہے اللہ ہی نے پہنچائی ہے۔ اس کے بعد 18 پارہ شروع ہوتا ہے۔ 18ویں پارے میں سورہ مؤمنون، پہلی ہی سورت، قد افلح المؤمنون، اللہ نے سورت شروع کی، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون ایمان والے؟ پھر 10 اوصاف بیان فرمائے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا کرتے تھے کوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، میں نے حضرت عائشہ ہی کہا نا کہ مریم کہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی، تو اللہ کے حضرت عائشہ جواب دیتی کہ سورہ مؤمنون کی یہ 9 اور 10 آیتیں پڑھا کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی۔ یہ اوصاف ہر ایمان والے میں ہونی چاہیے، جس میں ہے وہ کامیاب ہو گیا، حالات کیسے بھی ہو، پھر حالات کا رونا نہیں رونا چاہیے۔ اگر کسی میں یہ اوصاف نہیں ہے تو ایسے بندے کو حالات کا رونے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ مختصر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کون ہیں ایمان والے؟ جو اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نمازوں کے اندر خشوع ہو، تواضع ہو، ایسی نماز ہو کہ
جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے تو اتنی تو کیفیت ہونی ہی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت ایسی ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بہت کوشش کرنا پڑتا ہے اس کو۔ اسی لیے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے نماز کے صحیح ہونے کے لیے جو ہے نا خشوع لازمی قرار نہیں دیا ہے۔ اگر یہ لازمی حصہ ہوتا کہ اگر یہ ہے تو نماز ہے، جس طرح سے پاکی شرط ہیں، سطر کا ڈھانکنا شرط ہے، قبلہ شرط ہیں، یہ جو شرائط اللہ نے لگائے نا، تو اگر اس میں اگر اللہ ایک اور شرط لگاتے خشوع کی، خضوع کی، تو ہماری تو ساری کی ساری نمازیں کیا ہو جاتی ہے نا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کتنی آسانی پیدا ہے، فرض تو ادا ہو جائے گا، فرضیت ہمارے سر سے اٹھ جائیں گی، لیکن جو اس کی کوالٹی ہے نا، وہ کوالٹی ہے خشوع۔ نماز میں دل لگے گا خشوع سے، نماز میں مزہ آئے گا خشوع سے، نماز سے مسائل حل ہوں گے خشوع سے۔ خشوع کہتے ہیں جب نماز کی نیت باندھے اللہ اکبر تو سلام پھیرنے تک اللہ کے علاوہ کوئی دل دماغ میں تصور میں کوئی آئے نہیں، اسے کہتے ہیں خشوع۔ پھر دیکھو نا ہمارے گھر میں اگر آٹے کی چکی ہو تو بغیر ہاتھ لگائے کیسے گھومتی ہے اور کیسے آٹا نکلتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، ہمارے گھر میں آٹے کی چکی نہیں ہے، لیکن ہر زمانے کے اعتبار سے اللہ کے خزانے بندوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے؟ اللہ کی غیبی مدد آئیں گی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے، فالتو کاموں میں لگتے نہیں ہیں، بے جا بغیر جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیاوی نہ اخروی، ایسے کاموں میں جو نہیں لگتا ہے، اللہ کہہ رہے ایسا شخص ایمان والا ہے، اور جو ایسا ہے وہ شخص کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ بہت سارے اپنے ضروری کام بھی رک جاتے ہیں لغو چیزوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا ہے گاڑی چلا رہے ہیں ایک ہاتھ سے اور دوسرے ہاتھ میں گیم کھیل رہے ہیں۔ میں نے دیکھا، اسی ہفتے میں دیکھا ہے، اسی ہفتے میں باقاعدہ ان کو ٹوکا بھی میں نے، بھائی کیا کر رہا ہے؟ مر گئے تو گیم کھیلتے کھیلتے دنیا سے چلے جاؤں گے یار۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ جس حال میں مرے گا اللہ اس کو کل قیامت کے دن اسی حال میں اٹھائیں گے۔ کیا اسی حال میں مرنا چاہتے ہو؟ حادثات کا کوئی پتہ نہیں چلتا، اچانک بریک لگانا پڑے، اچانک کھڈا آ گیا، اچانک کوئی انسان آ گیا، اچانک کوئی گاڑی آ گئی اور مر گئے تو کیا کریں گے؟ سر پہ گر گیا۔ حادثہ بڑا ہونا ضروری نہیں ہے موت کے لیے، اگر موت مقدر میں ہوتی ہے نا، انسان باتھ روم میں گر کے مر جاتا ہے، ہلکی سی چوٹ سر پہ لگ گئی ختم ہو گیا۔ ایسے کئی کیسز ہم نے بھی دیکھے ہیں، تم لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے۔ اس کو گیم کھیلتے بیٹھے ہوئے رمضان کے مہینے میں گھنٹوں لگا رہے ہیں اس کو، درود شریف پڑھو، ذکر کرو، نہیں آتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ رمضان کے مہینے میں سب سے بہترین اور افضل عبادت کون سی ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ پڑھنا نہیں آتا ہے ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دل جو آج بے چین ہے نا، دل لگتا نہیں ہے، ہمیشہ پریشان، چہرے پہ اداسی، ٹینشن، دماغ میں ٹینشن لیے پھرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے آج اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل بنجر بنا ہوا ہے۔ دل کیا ہے؟ جب کھیتی میں پانی نہیں دیں گے وہ کھیتی کیا ہوگی؟ بولو نا، سوکھ جائیں گی۔ ہمارا دل سوکھا ہوا ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا ہے، اور وہ پانی کیا ہے؟ ذکر، اللہ کو یاد کرنا۔ جو بھی آپ کو اللہ بولنے آتا ہے نا، اللہ بولو۔ اللہ کتنا پیارا، کتنا میٹھا نام ہے، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم اس لفظ کو کہتے ہیں، اس نام کو کہتے ہیں کہ جس نام کو پکار کے اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ وہ عطا کریں گے۔ لیکن مانگنے کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ ایک انسان سمندر میں ہو، کشتی کے اندر سوار ہو، کشتی طوفان میں ٹوٹ پھوٹ ہو کے بکھر گئی، اب ایک تختہ ہاتھ لگ گیا، آگے دیکھو موت، پیچھے دیکھو موت، دائیں دیکھو موت، بائیں دیکھو موت، اس کو موت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا، طوفان میں پھنسا ہوا ہے۔ اب ایسے کیفیت میں جب پکارے گا اے اللہ تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، تو پھر دیکھ لینا اللہ کی قسم اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ یہ کیفیت کے ساتھ صحابہ نے غزوہ بدر میں اللہ کو پکارا، اپنی آنکھوں سے آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ جنگ روما میں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جنگ میں تھے، ہم سب
بیچ میں آ گئے، ہمارا قتل عام ہو رہا تھا، چاروں طرف سے مشرکین اور غیر مسلمین نے ہم کو گھیرا ہوا تھا، بس ہم ختم ہونے والے تھے۔ سب کے زبان پہ بیک وقت ایک نعرہ نکلا، انصر امت محمد، اے اللہ امت محمدیہ کی مدد فرما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نے اس جنگ میں آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ ہمارے لیے بھی اتاریں گے، ہم بھی اسی حبیب کی امت ہے، ہم کوئی باہر کے نہیں آئے ہوئے ہیں، ہم کو بھی اسی اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، جس اللہ نے صحابہ کو پیدا کیا تھا، جس اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا، اسی اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے نا اس کا یقین۔ اس کیفیت کے ساتھ کیا کرو، پھر کہو کہ مسائل حل ہوتے یا نہیں ہوتے، مانگو اس کیفیت کے ساتھ، یار اتنا مانگتا ہوں اللہ دیتے ہی نہیں، مانگا میں نے اللہ سے پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ مانگنے کا طریقہ، مانگنے کا لیٹر لکھا ہے